بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکھنے کا عمل صرف کلاس کی حد تک نہیں بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اسلامی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. اچھی اسلامی کتابیں، ریڈنگ. تو میں ریڈنگ کے موضوع پر تھوڑی سی بات آپ سے کروں گی. آپ بتائیے کہ معلومات جمع کرنے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ سیکھنے کا عمل کس کس چیز سے متعلق ہے یا کیا کیا چیزیں اس میں مددگار ہوتی ہیں؟ آپ کن کن چیزوں سے سیکھتے ہیں؟ نمبر 1 مثلاً استاد، نمبر 2 کتاب، نمبر 3 ماحول، نمبر 4 دوست احباب، معاشرہ. پچھلے تجربات سے آپ نتائج نکالتے ہیں. جتنے بھی انفارمیشن کے ذرائع ہیں، مشینی ذرائع مثلاً، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں میڈیا کہتے ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، اور قدرت، نیچر، اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ نشانیاں تخلیق کائنات کی شکل میں آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر. ان سب ذرائع سے یا ان سب طریقوں سے یا ان سب چیزوں سے انسان سیکھتا ہے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ان ساری چیزوں سے تعلق باقی رہنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن ان تمام چیزوں سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے. پھر آپ کی دیگر معلومات اور آپ کے علم کے دیگر ذرائع اور وحی الہی کے ذریعے جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے، اس میں آپ کو کمپیریزن کرنا ہے، اچھے اور غلط کی پہچان کرنا ہے. ایک طرف آپ سیکھ رہے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے آپ کو، قرآن کیا دے رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ باقی جو علوم ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لہذا ہم اپنے اس پروگرام میں کچھ تو کلاس روم ٹیچنگ سے کام لیں گے، کچھ آپ کو ملٹی میڈیا کے ذریعے چیزیں دکھائیں گے، کچھ آپ سبق اپنا یاد کر کے آئیں گے، سنائیں گے، ڈسکشنز ہوں گی استاد شاگرد کے درمیان، آپ کے باہم کلاس فیلوز کے درمیان، پھر گھر کے افراد کے ساتھ گفتگو، پھر معاشرے کے ساتھ ایک انٹریکشن. کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سب سے کٹ کر صرف ایک خاص چیز پر فوکس کر دیں اور ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کچھ کام آپ یہاں کرتے ہیں، کچھ کام آپ گھر پہ کرتے ہیں، کچھ کام آپ چھٹیوں میں کریں گے. اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ مختلف اوقات میں جو آپ کی چھٹیاں ہوں گی، حتیٰ کہ آپ کی جو ریگولر ویکنڈ چھٹیاں ہیں، یعنی سیٹرڈے سنڈے یا سنڈے جو بھی، ان میں بھی آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں، ایسا کام کریں کہ جو آپ کو قرآن پاک سیکھنے میں مزید مدد دے اور آپ کو اپنا ذہن خود استعمال کرنے کا موقع ملے، آپ کو اپنی مہارتیں استعمال کرنے کا موقع ملے، آپ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملے. مثلا جب آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہوتے ہیں، صرف وہی سن سکتے ہیں جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، وہی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہی کر سکتے ہیں جو آپ کو کروایا جا رہا ہے. اس کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، لیکن یہ علم جو اس وقت یہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو اگر آپ کہیں اپلائی نہیں کرتے یا اس کو آپ پرکھتے نہیں یا اس کو آپ کاؤنٹر چیک نہیں کرتے تو پھر آپ کا ذہن بند ہونے لگے گا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایک بند ذہن کے ساتھ اور ایک دباؤ کے ساتھ سیکھیں اور پھر اسی روش میں بہہ نکلیں. آپ سیکھیں، پھر اس کو انالائز کریں، اس کا جائزہ لیں باہر جا کر کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں درست بھی بتایا جا رہا ہے یا نہیں. اور جب آپ کو یقین آ جائے کہ یہ درست ہے جو اللہ کی کتاب کہتی ہے، تو پھر اس پر اس طرح جم جائیں کہ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ نہ ہو، کیونکہ آپ کا یقین اور ایمان اتنا پختہ ہو چکا ہو کہ پھر بڑے بڑے پہاڑ تو ٹل جائیں لیکن آپ اپنی جگہ سے نہ ٹلیں. علم یقینی بے حد ضروری ہے، اور علم یقینی صرف کلاس روم کی ایکٹیویٹی سے نہیں آیا کرتا جب تک اس کے ساتھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ کتابیں پڑھنے کا کام دیں گے جو آپ کے کورس کا حصہ ہے. اٹس پارٹ آف یور کورس. کچھ کتابیں ڈائریکٹلی قرآن اور سنت ہی کی تفسیر ہوں گی, کچھ کتابیں انڈائریکٹلی ایک اچھی سوچ پیدا کرنے والی ہوں گی اور شاید اس میں براہ راست آیات اور احادیث کوٹ نہ کی گئی ہوں. اسی طرح کچھ ایسی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں بظاہر براہ راست دین کا نام نہ لیا گیا ہو, اور شاید کسی موقع پر, ابھی تو نہیں, شاید کسی موقع پر کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو پڑھنے کے لیے دیں جو دین کے خلاف ہوں. وہ کیوں؟ تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ دوسرے لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کس طرح کرنی, ان کا بھلا کس طرح چاہنا ہے. چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. روشنی کے ساتھ جب تک اندھیرے کا کانسیپٹ آپ کو نہ ہو, آپ روشنی کی بھی قدر نہیں کر سکتے. جہاں تک ریڈنگ کا تعلق ہے تو ریڈرز آر دا لیڈرز. وہی دوسروں کو لیڈ کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں جو خود کچھ پڑھتے پڑھاتے ہوں. اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو آپ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے. کتاب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کتاب پر سب سے پہلے اپنا نام اور گروپ یا رول نمبر وٹ ایور وہ آپ ضرور لکھ لیجئے, کیونکہ سب کتابیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ رکھیں اور کوئی دوسرا اسے اپنی سمجھ کے اٹھا لے, اور اگر اس نے اٹھا لی اور آپ کا نام ہوا تو واپس آپ تک پہنچ جائے گی. گروپ نمبر ضرور لکھیے, ٹھیک ہے. کتاب لینے کے بعد آپ گھر جب لے جائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ سرسری طور پر اس کو اس طرح دیکھیں گے, روک روک کر, کہ اس میں ہے کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹائٹل کو غور سے پڑھیں گے. ٹائٹل کیا ہے؟ اچھا لکھا کس نے ہے؟ رائٹر کا نام پڑھیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فہرست میں کیا ہے, موضوعات کی فہرست. یعنی ضروری نہیں کہ ایک 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 باریک پڑھنے لگ جائے, لیکن آپ سرسری مین ہیڈنگز آپ اس کی پڑھ لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے. اس کے بعد آپ اس کا جو پریفیس ہے اس کو پڑھ لیں گے. اگر ایک سیٹنگ میں آپ یہ 3 کام کر لیں تو کافی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیجز کتنے ہیں اور آپ کے پاس دن کتنے ہیں. اس کے مطابق آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس 4 دن ہیں تو 4 حصوں میں کتاب کو ڈیوائڈ کر لیجئے. اگر ہو سکے تو اس کو تنہا نہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیجئے. ہو سکے تو آپ ان الفاظ کو منہ سے بول کر پڑھیے. صرف خاموش ریڈنگ نہیں کیجئے بلکہ بول کر پڑھیے. بول کر کیوں پڑھنے کو کہہ رہی ہوں آپ کو؟ اس سے یہ کہ آپ کے کان بھی سنیں گے, الا ہی کہ کوئی شخص پاس ڈسٹرب ہو رہا ہو, پھر نہیں. اس میں پھر آپ دیکھیے کہ اس لیے بھی بول کر پڑھنے کو کہہ رہی ہوں کہ جو دین سے متعلق کتابیں ہیں وہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. جب پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کے لیے ریڈنگ مشکل بھی ہو, عادت جو نہیں, لیکن جب آپ بول کے پڑھیں گے تو آپ کو ایک طرح سے سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کتاب کی تاریخ اشاعت یعنی کب چھپی, ناشر, مطبع کا نام یعنی کہاں چھپی, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا اس کا جاننا کیوں ضروری ہے کہ کہاں چھپی؟ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی اس موضوع پر تو آپ بتائیں کہ یہ پڑھی. اگر وہ پوچھے کہاں کی چھپی ہوئی ہے, میں بھی لینا چاہتی ہوں, تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, ویسے میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں چھپی ہے, تاکہ آپ اگر کسی اور کو یہ معلومات دینا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. یا ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو بانٹنا چاہیں, مثلاً کہیں اور کسی کو تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں. گھر میں جب ایک کتاب ہوتی ہے تو انسان کبھی اور ساری چیزوں سے تھک کے بور ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو ریڈنگ ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بس سرسری ایسے پڑھنا نا, اچھا کبھی کہیں سے پڑھ لیا, کبھی آگے پڑھ لیا, کبھی پیچھے, اچھا اچٹتے اچٹتے نام پڑھے, اچٹتی اچٹتی چیزیں پڑھ لی, یہ نہیں. دوسری ریڈنگ کی قسم ہوتی ہے کہ تھورو ریڈنگ, یعنی غور سے. اور غور سے جو ریڈنگ کی جاتی ہے, مطالعہ کیا جاتا ہے, اس میں پھر سوال بھی اٹھتے ہیں. یعنی پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے. پھر اس کے اندر اس کے
جواب آپ تلاش کریں. ایک اور کام یہ ہے کہ اگر آپ مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر لیں، پینسل ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے، پینسل ساتھ رکھیں. مشکل الفاظ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے ان کو انڈر لائن کر لیں. جو جملے یا جو پیسج آپ کو بہت اچھے لگے ان کو آپ باکس میں کر لیں یا انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں. اور اپنی ایک چھوٹی سی پرسنل لائبریری ہونی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کل کو کوئی شخص آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرتا ہے یا آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتاب سے آپ اس کو دکھا سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض دین پڑھنے والے یا دین کے جو مبلغ معلم ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دنیا کی کوئی کتاب یا دنیاوی علوم حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم ہے تو بس یہی ہے، کچھ اور نہیں. ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ اس کا جواب خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اقرأ بسم ربک الذی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو کس کی بات ہوئی ہے؟ تخلیق کی بات ہوئی ہے. رب کی پہچان کس صفت کے حوالے سے ہوئی ہے؟ تخلیق کے حوالے سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو علقہ سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے. یہ کون سا علم ہے؟ انسان کی تخلیق کا علم، علم ایمبریولوجی کیا ہے؟ دینی علم ہے ایمبریولوجی؟ ہاں، سائنس کا علم ہے. لیکن انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو پھر سائنس کا بھی تعلق اللہ سے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو کوئی آپ عبادت کا کام کریں گے یا کوئی نہیں کریں گے؟ پھر تو قرآن میں علق کا لفظ پہلی ہی وحی میں آ کے آپ کو ایمبریولوجی سکھا گیا ہے. وہ چیز جو آج ڈسکور ہو رہی ہے وہ 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی قرآن میں. تو یہ کیا ہے؟ دراصل سائنس ہے. پہلی آیات کو دیکھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب اگر کوئی قلم بنائے گا ہی نہیں، کوئی فیکٹری لگائے گا ہی نہیں، تو آپ قلم کہاں سے لائیں گے؟ آپ کہیں گے ہم درخت کاٹ کے اس میں سے قلم گھڑ لیں گے. چلیے خالی قلم سے کام چلا سکتے ہیں؟ سیاہی لانی پڑے گی نا، انک لانی پڑے گی. کوئی انک بنا کے نہیں دے گا آپ کو، پرووائڈ ہی نہیں کرے گا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کرے گا. کیا کر لیں گے آپ؟ اچھا پھر لکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کاغذ بنانا تو دنیاوی کام ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے مسلمان کاغذ بنانا، ہم تو صرف امپورٹ کیا کریں گے. یہ تو دنیا کا کام ہے. کاغذ بنانے کا علم سیکھنا علم ہی نہیں ہے، یہ تو صرف دنیا ہے. اس کو پڑھنے کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ اسی سوچ نے مسلمانوں کو پیچھے کر دیا ہے. اور اب ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، اور اس امپورٹ میں صرف خالی کاغذ نہیں آتا، لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے. اور جب لکھا ہوا آتا ہے تو ان کے نظریات بھی ساتھ آتے ہیں، اس کے ساتھ کئی اٹریکشنز بھی آتی ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نظریات پڑھتے ہیں، انہی کی طرح سوچتے ہیں، انہی کی طرح بہیو کرتے ہیں. پھر آپ قرآن کو ایک معمولی کتاب جانتے ہیں، دین کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا اپنا دماغ کام ہی نہیں کرتا، غور و فکر آپ کرتے ہی نہیں. پھر امت مسلمہ زوال کا شکار ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد.